فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ان جلسوں کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم لوگوں کو دین کے راستے پر لائیں، اصلاح کریں، گناہوں کے کام ترک کریں، معاشرے میں پھیلی ہوئی اور سماج میں پھیلی ہوئی غلاظت اور گندگی کو ہم دور کریں اور صحیح راستے پر لوگ آ جائیں. یہی مقصد ہے. اور لوگ جو کام کرتے ہیں اس فیلڈ میں وہ اپنے نام بھی رکھ لیتے ہیں، تنظیمیں بھی بناتے ہیں، تحریکیں بھی چلتی ہیں. کوئی نام رکھ لیتا ہے تنظیم امر بالمعروف والنہی عن المنکر، کوئی نام رکھ لیتا ہے تحریک یا تنظیم اصلاح المسلمین، کوئی نام رکھ لیتا ہے تحریک اصلاحی، کوئی نام رکھ لیتا ہے تبلیغی جماعت. الغرض جتنے بھی ہم نے نام گنائے ہیں سب کا مقصد یہی ہے، چاہے وہ امر بالمعروف کے نام سے کوئی تنظیم کام کر رہی ہو، یا تبلیغی جماعت کے نام سے، یا اصلاح المسلمین کے نام سے، یا تحریک اصلاحی کے نام سے، یا اور کسی نام سے. سب کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں کے اندر اصلاح پیدا ہو جائے، سب راہ راست پر آ جائیں. لیکن ہم قرآن کریم کی اس ایک آیت پر غور کر لیں تو اصلاح کا راستہ ہمیں خود مل جاتا ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم دوسروں کی اصلاح تو کرتے ہیں اور لیکچر بھی دیتے ہیں، شراب چھوڑو، جوا چھوڑو، جہیز کی لعنت ختم کرو. یہ سب کچھ باتیں ہوتی ہیں، لیکن ہمیں دوسروں سے امیدیں ہوتی ہیں کہ یہ گناہ کے کام اور سماج میں پھیلی ہوئی برائیوں کو یہ ترک کر دیں گے. لیکن جب بات ہم جیسے علماء کو اور ہم جیسے ذمہ داروں کو اپنی بیٹی کی شادی کی آتی ہے تو ہم اپنی بیٹی کو جہیز دیں گے. تقریروں میں ہم بارات کے سسٹم کو ختم کرنے کا لیکچر دیں گے، لیکن مولانا جرجیس کے بیٹے کا جب نکاح ہوگا تو ہم اپنے بیٹے کی شادی میں ہم بارات لے کر جائیں گے. کیا کروں مولانا صاحب، علماء سے نہیں مانتے ہیں لوگ، کہتے ہیں اب ایک دم ساری چیزیں ختم تھوڑی ہو جائیں گی، دھیرے دھیرے یہ سارا سسٹم چلے گا. تقریریں کرتے ہوئے 20 22 25 سال کا عرصہ گزر گیا اور 25 سال کے بعد بھی یہی سننے کو مل رہا ہے کہ دھیرے دھیرے لوگ راستے پہ آئیں گے. جو ہم نے 25 سال پہلے سنتے تھے وہی آج بھی سن رہے ہیں کہ دھیرے دھیرے عوام صحیح راستے پہ آئے گی. آپ بیک وقت ختم کرانا چاہتے ہیں تو نہیں ہوگی. قرآن کریم نے ہماری کمزور نبض پر ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا تم دوسروں کی اصلاح کرنا چاہتے ہو؟ نہیں. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم. اے ایمانوں والو، اے مسلمانوں، علیکم انفسکم، پہلے تم اپنی فکر کرو، پہلے تم اپنے آپ کو دیکھو.
میں समाज की बुराइयों का तस्करा तो होता है, लेकिन जब हमसे कहा जाए कि इस बुराई के सिलसिले को आप खत्म करिए तो हम करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। कुरान करीम ने कहा हर इंसान अपनी फिक्र खुद करने लगे, हर इंसान अपनी इस्लाह खुद करने लगे और अपनी फिक्र करने लगे तो समाज और मुआशरे में फैली हुई सारी बुराइयां खत्म हो जाएं। जुमे के खुतबे में कुछ लोग बोलने लगे, ये बोले वो बोले, जबकि हदीस है कि अगर कोई शख्स बोल रहा है तो उसको भी कुछ मत बोलो, बोल रहा है तो उसको ये भी मत कहो कि खामोश हो जाओ, नहीं, क्योंकि वो तो बोल ही रहा है और आप उससे कहो कि खामोश हो जाओ तो अब दो लोगों की आवाजें, आपकी आवाज सुनकर तीसरा कहेगा मौलाना साहब आप भी खामोश हो जाइए, चौथा उधर, तो और ज्यादा हंगामा होगा। जब हर आदमी खामोशी अख्तियार कर लेगा, हम खुद चुप हो जाएंगे, हम खुद खामोश हो जाएंगे तो अपने आप खामोशी तारी हो जाएगी। इसलिए कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनु अलैकुम अनफुसकुम, ईमानो वालों पहले तुम अपनी फिक्र करो, हर इंसान अपनी फिक्र कर ले। हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में बुलाया और अपने करीब करने के बाद फरमाया, आए हुज़ैफा मैं तुम्हें एक लिस्ट दे रहा हूँ, इस लिस्ट के अंदर मदीने में जितने मुनाफिक हैं उनके नाम हैं। इस लिस्ट में मैंने मदीने के मुनाफिकों का नाम दर्ज किया है, लेकिन मैं तुम्हें राज़दार समझता हूँ और राज़दार बना रहा हूँ। आए हुज़ैफा इस राज को राज ही रहने देना, देखो मैंने तुम्हारे ऊपर भरोसा किया है, मैंने तुम्हें राज़दार बनाया है। आए हुज़ैफा ये राज किसी को मालूम नहीं होना चाहिए कि इस लिस्ट में किन लोगों के नाम हैं। पता नहीं अल्लाह ताला उनको कब हिदायत दे दे और वो तौबा कर लें और अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा दे, लेकिन इस लिस्ट में जो नाम है वो सिर्फ तुम्हें मालूम होना चाहिए, किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि इस लिस्ट में मदीने के किन मुनाफिकों के नाम हैं। हजरत हुज़ैफा ने उस लिस्ट को अपने पास रखा, नामों को पढ़ा और अपनी पूरी जिंदगी उस लिस्ट को देखने के बाद किसी को बताया नहीं कि इस लिस्ट में कितने लोगों के नाम हैं, कौन मुनाफिक है। लोग आते थे पूछते थे कहे हुज़ैफा क्या लिस्ट है, उस लिस्ट में किन लोगों के नाम हैं। हुज़ैफा कह दिया करते थे सॉरी, जो राज़दार अल्लाह के नबी ने मुझे बनाया और मेरे ऊपर इतना भरोसा किया, मैं अपनी जिंदगी में नबी अकरम के इस राज को फाश नहीं कर सकता। अब लोगों को तजस्सुस हो गया, शौक हुआ कि हम कैसे पता लगाएं कि कौन मुनाफिक के कौन नहीं, और हजरत हुज़ैफा तो बेचारे बताते ही नहीं और ये नबी का राज क्यों बताने लगे। नबी ने सख्ती के साथ मना किया है बताने के लिए। तो देखते थे मदीने के लोग, किसी का इंतकाल जब हो जाता था मदीने में तो लोगों की नजर उस इंतकाल शुदा आदमी पर नहीं होती थी, उस मरने वाले पर नहीं होती थी, जो इंतकाल कर गया उस पर नहीं होती थी। उसके जनाजे में वो लोग ये देखा करते थे कि हजरत हुज़ैफा आए हैं या नहीं आए हैं। अगर हजरत हुज़ैफा आए हैं तो समझा जाता था कि मरने वाले का जनाजा मोमिन का जनाजा है, और अगर मरने वाले के जनाजे में हजरत हुज़ैफा शामिल नहीं हुए तो समझा जाता था कि मरने वाला मुनाफिक है। ये लोग अपने दिमाग से सोचने लगे कि हुज़ैफा इसलिए नहीं आए कि मरने वाले का नाम लिस्ट में पड़ा होगा और इस मुनाफिक का इंतकाल हुआ इसलिए नहीं आए। मेरे प्यारे साथियों, लोग इंतकाल के मौके पर देखने लगे कि हुज़ैफा शरीक हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर होते थे तो समझा जाता था कि मरने वाला मोमिन, और नहीं होते थे तो समझा जाता था कि मरने वाला मुनाफिक। ऐसे ही मोहम्मद रसूलुल्लाह इस दुनिया से चल बसे, अल्लाह को प्यारे हो गए। कुछ अरसे के बाद हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत हुज़ैफा की दावत की कि आओ आज तुम्हारी दावत है मेरे यहाँ। अपने घर ले गए, खाना खिलाया, पानी पिलाया, अच्छी ज़ियाफत की हजरत हुज़ैफा की। और जब फारिग हो गए तो फरमाया हुज़ैफा मुझे सिर्फ
تھوڑا سا کام ہے تم سے. کہا کیا کام ہے؟ میں کیسے کہوں؟ کہ نہیں آپ کہہ سکتے ہیں. ارے آپ کی شان تو بڑی نرالی ہے. ارے نبی اکرم نے آپ کے بارے میں کہا تھا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر. اور آپ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ کہاں سے بات شروع کروں؟ ارے بتائیے کیا بات ہے؟ فرمایا اے حذیفہ، اپنے گھر دعوت کرنے کا مقصد اور تمام لوگوں کو چھوڑ کر صرف تمہیں بلانے کا مقصد صرف اتنا ہے. مجھے دوسروں سے کوئی سروکار نہیں ہے. بس مجھے اتنا بتا دو کہ جو لسٹ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کی تمہیں دی ہے اور بتایا ہے، اتنا بتا دو کہ اس لسٹ میں عمر کا نام ہے یا نہیں، میرا نام ہے یا نہیں. اگر ہے تو میں توبہ کر لوں، استغفار کر لوں، مغفرت کر لوں. اس لسٹ میں میرا نام ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو بتا دو تاکہ میں اللہ کے خوف سے ڈر کر آج ہی سے استغفار میں لگ جاؤں، رب سے مغفرت کی دعا میں لگ جاؤں. نہیں ہے تو کوئی بات نہیں. حضرت حذیفہ نے سختی سے کہا عمر، جو راز جناب محمد رسول اللہ نے مجھے بتایا ہے اور مجھ پر بھروسہ جتایا ہے، اس راز کو میں آپ کو بھی نہیں بتا سکتا. سوری، میں اپنی زندگی میں یہ کام نہیں کر سکتا. میں نہیں بتا سکتا کہ اس لسٹ میں آپ کا بھی نام ہے یا نہیں ہے. پورے واقعے کو پیش کرنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ حضرت عمر اکیلے میں لائے. کہہ رہے ہیں مدینے میں کتنے منافق ہیں، مجھے ان سے مطلب نہیں ہے، مجھے کسی سے کوئی سروکار نہیں ہے، کوئی ہے یا نہیں، لیکن مجھے صرف اپنے سے مطلب ہے. اتنا بتا دو کہ مدینے کے اس منافقوں کی لسٹ میں میرا نام ہے یا نہیں ہے. اپنی فکر تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اسی طریقے سے ہر شخص، ہر انسان، ہر مسلمان اپنی فکر خود کر لے، اپنے سماج میں اصلاح ہو جائے گی. معاشرے کے اندر آپ دیکھ لیجئے گا نیکیوں کی گنگا بہنے لگے گی اور برائیاں اپنے معاشرے سے خود بخود ختم ہوتی چلی جائیں گی. تو میرے پیارے ساتھیوں، ذرا غور کیجئے. حضرت عمر فاروق نے بتا دیا مجھے اپنی فکر ہے، ہم پہلے اپنے آپ کی اصلاح کر لیں. بتاؤ اگر نام ہے تو میں آج ہی سے توبہ کروں، استغفار کروں، اور میں کسی کو نہیں بتاؤں گا کہ حضرت حذیفہ نے مجھے بتا دیا ہے. میں کسی کو نہیں بتاؤں گا. لیکن جس پر نبی کی نظر انتخاب پڑی ہو کہ یہ شخص رازداری کو رازداری میں رہنے دے گا، کسی کو نہیں بتائے گا، وہ رازدار حضرت عمر سے بھی کہہ رہا ہے سوری، میں آپ کو بھی نہیں بتا سکتا، میں نبی اکرم کے توکل و بھروسے کو نہیں توڑ سکتا ہوں. اس کے بعد پڑھیے قرآن کی آیت، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، ایمانو والو اپنے آپ کو دیکھو، پہلے اپنی فکر کرو. کون کر رہا ہے؟ جرجیت صاحب لیکچر دے رہے ہیں قوم کے لیے، لیکن جرجیت صاحب پہلے خود اپنی اصلاح کر لیں. اتنے بڑے مجمع میں لیکچر کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. ہم کو دیکھ کر دنیا خود بخود اپنے اندر چینجنگ لانے کی کوشش کرے گی. اور یہی کہا تھا مہاتما گاندھی نے، کیوں تم بوریا بستر اٹھا کر ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر جاتے ہو، اس شہر سے اس شہر جاتے ہو؟ صرف اپنے اندر جناب محمد رسول اللہ کا کریکٹر، اپنے اندر نبی اکرم کا اخلاق، اپنے اندر نبی اکرم کا کردار پیدا کر لو. غیر مسلم دنیا تمہارے اخلاق، تمہارے کردار اور تمہارے کریکٹر کو دیکھ کر خود بخود اسلام قبول کرتی چلی جائے گی. میرے بھائیوں، ہمیں پہلے اپنی فکر ہونی چاہیے. لیکن حالات یہ ہیں جلسوں کے بھی، اور سوشل میڈیا پر جو لکھتے ہیں وہ کسی حد تک صحیح بھی ہے، کیونکہ جب پوری رات جلسہ ہو، 2 بجے تک جلسہ چلے، اور اس کے بعد 4 بجے اور 5 بجے جب فجر کی اذان کی آواز مسجد سے آئے اور وہاں ایک صف بھی پوری نہ ہو، اور اسی گراؤنڈ اور میدان کے بغل میں مسجد ہو، تو پھر بتائیے پھر آپ کو اس اجتماع کا اور اس جلسے کا کیا بینیفٹ ملا ہے اور کون سا فائدہ پہنچا ہے؟ میرے بھائیوں، تلذذ کے لیے اور لطف حاصل کرنے کے لیے ہم جلسہ کرتے بھی ہیں، کراتے بھی ہیں، اور سنتے بھی ہیں اور سناتے بھی ہیں. یہی ایک صورتحال ہو گئی ہے. میڈیکل سائنس کی زبان میں ایک بیماری ہے جس کا نام ہے ڈائریا. آپ نے سنا ہوگا ڈائریا بیماری. کیا ہوتا ہے؟
लूज मोशन, पानी की तरह बिल्कुल पतले मोशन और बार बार होना, क्योंकि आपका निजाम हजम फेल हो जाता है, आपका लीवर काम करना बंद कर देता है। आप जो कुछ भी खा रहे हैं मुंह के रास्ते से निजाम हजम उस पर वो पूरा नहीं कर पाता है लीवर काम, और वो चीज आपके जिस्म में नहीं लगती है, न खून बनाती है, न ताकत पैदा करती है, बल्कि वही पानी में मिलकर लूज मोशन की शक्ल में दूसरे रास्ते से बाहर आ जाती है। इस चीज का नाम है डायरिया। आपने खाया लेकिन आपके जिस्म को नहीं लग रहा है, आपको ताकत नहीं पहुंचा रहा है, वो गिजा पहुंचा रही है, और ना ही आपके जिस्म में खून बन रहा है, बल्कि दूसरे रास्ते से बाहर। यही जलसों का हाल हो चुका है, हमें कानों का डायरिया हो चुका है। जिस तरीके से हमारा निजाम हजम खराब हो जाता है, हम मुंह से खाते हैं और दूसरे रास्ते से वो ग़िज़ा बाहर निकल जाती है, हमारे जिस्म पर कोई असर नहीं करती है। यही जलसे एक कान से सुने जाते हैं, एक कान से सुनते हैं हम, और सुनी हुई बातों को इस जलसे से निकलने के बाद दूसरे कान से हम निकाल देते हैं, हमारे दिलों पर उसका कोई असर नहीं पड़ता है, हमारे जंगालूद दिलों पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। सुबह होकर बस चाय की होटलों पर जाहिल कौम नंबर देती है कि पहले नंबर पर इसकी तकरीर, दूसरे नंबर पर इसकी तकरीर, तीसरे नंबर पे ये मौलाना अच्छा बैठा बोला, और खुद उसका हाल यह है कि फजर की नमाज भी नहीं पढ़ा है, उसका हाल यह है कि वो चाय की चुस्की ले रहा है। ये जाहिल कौम उलमा को नंबर देती है, मौलवियों को नंबर देती है। यही सूरत हाल आज हमारे जलसों की हो चुकी है। आजाद पार्क वाला आइंदा फिर 20 साल के लिए हमें छोड़ दें, लेकिन हकीकत है सुनना है तो सुनना तो पड़ेगी। मेरे प्यारे साथियों, यही सूरत हाल आज हमारी हो चुकी है। सोचोगे बड़ी मेहनत से तो चंदा वंदा करा के जलसा कराया, और ये मौलवी कह रहा है एक कान से सुनते दूसरे कान से उड़ाते, डायरिया कह रहा है। मैं आपके जलसे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आम जलसों की बात कर रहा हूं। सब जलसों का यही हाल है मेरे भाइयों, एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से उड़ा देते हैं। या फिर ये कहिए कि इतनी तकरीरें और इतने जलसे सुन चुके हैं जर्जी साहब आपके, डॉक्टर अब्दुल गफ्फार साहब के, कि अब कान भी हमारे सुन हो चुके हैं। तुम नहीं आते हो तो यूट्यूब पे सुनता हूं, सोते वक्त सुनते हैं, ये सुनते हैं जैसे कोई आदमी 4 व्हीलर पे जा रहा था और सामने एक आदमी बेचारा गाड़ी के आगे आगे चल रहा था, ड्राइवर हॉर्न दे रहा था, पौ पौ, वो बेचारा आगे से हट ही नहीं रहा है। उसने दोबारा हॉर्न दिया, पौ पौ, वो बेचारा आगे हट ही नहीं रहा है, वो हटता ही नहीं है। ड्राइवर ने 10, 12, 15 मरतबा हॉर्न दिया, लेकिन आगे चलने वाला आदमी टस से मसी नहीं हो रहा है। ड्राइवर को गुस्सा आया, कमीना सुनाई नहीं दे रहा है, निकला अपनी गाड़ी से, उतरा और चलने वाले आगे चलने वाले आदमी को पकड़ कर एक थप्पड़ रसीद कर दिया। उसने कहा अरे क्यों मारा, क्या हुआ? है? अरे उसको मत कुछ कहिएगा, उसको कुछ भी कह दिया तो चौका घाट में उसी तरह हो गए जैसे हम थे। तो मेरे भाइयों, निकला और उसने एक थप्पड़ रसीद कर दिया। उसने कहा भैया मुझे क्यों मारा? कहा मैं कब से हॉर्न दे रहा हूं, पौ पौ कर रहा हूं, है, और तू हटता ही नहीं है सामने से। तो उस आदमी ने जवाब दिया, अरे भाई तुम इतनी जोर जोर से पौ पौ कर रहे थे कि तुम्हारी पौ की आवाज से मेरे कान ही सुन हो गए, हमें सुनाई नहीं दे रहा था कि हॉर्न बज रहा कि नहीं, हमारे कान ही सुन हो गए। बस यही हाल आज हमारा भी है। इतने जलसे हम करा चुके, इतनी मौलवियों की तकरीरें सुन चुके कि अब हमारे कान भी पक चुके हैं। अब हम या तो समझते नहीं हैं, या सुन लिया तो एक कान से और दूसरे कान से हमने उसको उड़ा दिया। मेरे भाइयों, अगर फितरत में जिंदगी मौजूद हो तो इस्लाह के लिए एक जुमला काफी होता है, पूरी रात की तकरीरें और जलसे की जरूरत नहीं है। एक रिक्शा चलाने वाला रिक्शा चलाता था,
شام تک رکشہ چلایا، شام کو گھر پہنچا، بیوی بھوک لگی ہے، محنت کرتا ہوں، رکشہ چلاتا ہوں، کھانا لاؤ، اور بیوی نے اس کے سامنے ارہر کی دال رکھ دی، بلا بگاری ہوئی، نہ گھی نہ چھونکا لگا ہے کچھ، بلا بھکاری ہوئی دال اس کو دے دی سامنے. اس کو غصہ آیا اور لگا ٹنٹنانے اپنی بیوی کے اوپر. میں دن بھر محنت کرتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں، رکشہ چلاتا ہوں، پسینہ بہاتا ہوں، اور کھانے کے لیے مجھے تم ارہر کی دال کھلا رہی ہو، وہ بھی بغیر چھونکے کی، بغیر فرائی کیے ہوئے، بغیر بنا بھگاری ہوئی دال تم مجھے دے رہی ہو. نہیں کھاؤں گا، ہٹاؤ یہاں سے، دال کھانے کے لیے میں پیدا ہوا. بیوی سمجھدار تھی، نیک تھی، اس نے ہم ہی جیسے مولویوں کی تقریریں سن رکھی تھی. اس نے کہا میرے پیارے شوہر غصہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا رزق ہے، اس کو دھتکارنے کی ضرورت نہیں ہے. اس اللہ کا شکر ادا کرو جو تمہیں کھانے کے لیے دال بھی مل رہی ہے اور روزانہ تمہیں وقت پر مل جاتی ہے، کسی دن ناگا نہیں ہوتا. کیا تم نے جناب محمد رسول اللہ کی زندگی کے حالات نہیں سنے؟ ان کی بیوی حضرت عائشہ فرماتی ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ میرا نکاح جب نبی اکرم سے ہوا اور جب رخصتی ہوئی تو میری عمر تھی 9 سال، اور جب میں 18 سال کی ہوئی تو میرے شوہر کا انتقال ہو گیا. 9 سال سے لے کر 18 سال تک محمد رسول اللہ کے ساتھ رہی، یعنی 9 سے لے کر 18 تک 9-10 سال میں جناب محمد رسول اللہ کے ساتھ رہی. لیکن نبی اکرم حضرت عائشہ فرماتی ہیں، ما عاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط، کہ میں نے اس 9-10 سال کی زندگی میں اپنے شوہر کی میں نے دیکھا کہ محمد رسول اللہ نے، میرے شوہر نے کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا. بخاری کی روایت، ما عاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط، میں نے اپنی پوری زندگی میں جب تک نبی کے ساتھ رہی میں نے اپنے شوہر کو پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا. ارے 2 اور 3 مہینے تک نبی اکرم کے گھر میں چولہا نہیں جلا کرتا تھا. اللہ کا شکر ادا کرو تمہیں تو ارہر کی دال بھی مل جاتی ہے، وہ بھی وقت پر. شوہر بھی ناشکرا نہیں تھا، تھوڑا سا تنگ آ گیا تھا، محنت میں کروں اور ملے ارہر کی دال. لیکن جب اس نے اپنی بیوی سے یہ بات سنی تو بہت شرمندہ ہوا، اٹھا اور اپنی بیوی کی پیشانی کا بوسہ دے کر کہتا ہے، اللہ تمہیں جزائے خیر دے، جس طریقے سے تم نے میری رہنمائی فرمائی، نبی کی سیرت اور نمونہ پیش کرنے کے بعد میں فوراً کھاتا ہوں اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہمارے نبی کے گھر میں تو چولہا بھی نہیں جلتا تھا 2 3 مہینے، لیکن اللہ مجھے کم سے کم ارہر کی دال تو دے رہا ہے. اس رکشہ چلانے والے کے سامنے مولوی جرجیس نے 1.5-2 گھنٹے کا لیکچر نہیں دیا تھا، کسی مولوی کا بہت لمبا چوڑا خطبہ اس نے نہیں سنا تھا. اس نے اپنی بیوی سے بس ایک جملہ سنا اور اسی وقت وہ شرمندہ ہو گیا اور نادم ہو گیا. یہی سب سے بڑی انسانیت ہے. گناہ تو ہوگا انسان سے، اور جو گناہ نہ کرے پھر وہ انسان کہاں رہ گیا؟ میرے بھائیوں، گناہ نہ کرنے والی مخلوق تو فرشتے ہیں، فرشتوں کو اللہ نے گناہ کرنے کی صلاحیت دی ہی نہیں ہے، لیکن انسان ہو تو غلطی تو ہوگی. آئیں گے واقعات، ابھی چلوں گا اس طرف میں میرے بھائیوں. لیکن انسان ہو تو خطائیں اور غلطی تو ہوں گی. لیکن میرے بھائیوں ذرا غور کرو، میں کہنا کیا چاہ رہا تھا کہ اس کے سامنے صرف ایک نصیحت کی گئی اور اس کے اندر سدھار پیدا ہو گیا. تو ضروری نہیں کہ سدھار کے لیے لمبے اجتماعات ہوں، اجلاس ہوں، تقریریں ہوں. اگر فطرت میں زندگی باقی ہے تو ایک جملہ ہی انسان کی اصلاح کے لیے کافی ہوتا ہے، اور وہ گھر کے افراد بھی سمجھا سکتے ہیں، آپ کی بیوی بھی آپ کو نصیحت کر سکتی ہے اور شوہر بھی اپنی بیوی کو سمجھا سکتا ہے. صاحب آ گئے، ہمارے پڑوس میں رہنے والی اس عورت کو دیکھو، عید کے دن الگ کپڑا پہنتی ہے، عید کے دوسرے دن دوسرا سوٹ پہنتی ہے، تیسرے دن تیسرا سوٹ پہنتی ہے، چوتھے دن چوتھا. 8 دن منائی جاتی ہے عید. پتہ نہیں، مئو میں جب میں جایا کرتا تھا تو سنا ہے کہ یہاں 8 دن تک کام نہیں ہوتے اور 8 دن تک عید منتی ہے. میرے بھائیو، آپ کے یہاں کتنے دن منتی ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن بیوی اگر یہ کہہ رہی ہے تو اس کو کل والا واقعہ سناؤ.
اور شوہر بھی بڑے پیار سے اپنی بیوی کو بتا سکتا ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس کہیں سے ایک چھینٹ کا کپڑا آ گیا, میں نے اس تحفے میں آیا, میں نے اس کو سنبھال کر رکھ لیا. لیکن حالات یہ تھے کہ جب کوئی باپ اپنی بیٹی کی شادی کرتا تھا یا کوئی بھائی اپنی بہن کی شادی کرتا تھا تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ وہ باپ یا بھائی میرے گھر آتا تھا اور ہم سے وہ چھینٹ کا کپڑا ادھار لے کر جایا کرتا تھا کہ آئے اماں عائشہ مجھے یہ کپڑا دے دو, میں اپنی بہن کو ودا کروں گا, میں اپنی بیٹی کی رخصتی کروں گا اور دوسرے دن یہ کپڑا میں واپس کر دوں گا. دلہن بنانے کے لیے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے گھر سے وہ کپڑا لے جایا کرتے تھے اور اپنی بیٹی بہن کی رخصتی کے بعد وہ چھینٹ کا کپڑا مجھے دے جایا کرتے تھے. آج وہ زمانہ آ گیا, حضرت عائشہ فرماتی ہیں اب زمانے نے اتنی ترقی کر لی, اب حالات یہ ہو گئے کہ اب وہ چھینٹ کا کپڑا کوئی لینے نہیں آتا, اور لینا تو چھوڑو, وہ چھینٹ کا کپڑا اگر میں اپنی باندی کو, اپنی خادمہ کو, اپنی نوکرانی کو, اپنے گھر میں کام کرنے والی کو دیتی ہوں تو وہ بھی ناک اور منہ چڑھاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں یہ کپڑا پہنوں گی, مجھے یہ کپڑا دے رہی ہو. آج میرے گھر کی خادمہ بھی وہ کپڑا پہننے کے لیے تیار نہیں ہے. اس انداز سے شوہر بھی اپنی بیوی کو سمجھا سکتا ہے کہ دیکھو ایک ہی کپڑے کو بھائی بھی لے جا رہا ہے بہن کی رخصتی کے لیے اور باپ بھی لے جا رہا بیٹی کی رخصتی کے لیے. ارے کم سے کم اللہ نے تمہیں عید کے دن ایک کپڑا تو دیا ہے نیا پہننے کے لیے, ضروری نہیں کہ تم عید کی باسی کا الگ کپڑا لو اور عید کے تیسرے دن کا الگ اور چوتھے دن کا الگ. شوہر بھی چاہے تو بہت آسانی کے ساتھ سمجھا سکتا ہے, اور یہ بات جو دل پہ اثر کرے گی میرے بھائیوں, وہ جلسوں اور جلوس کی بات اتنی زیادہ اثر نہیں کرے گی جو آپ تنہائی میں اور اکیلے میں جو آپ سمجھائیں گے وہ اثر کرے گی. فطرت میں زندگی ہو, بات کر رہا تھا تو ایک ہی جملہ کافی ہوتا ہے انسان کی اصلاح کے لیے. آپ نے حمید الدین ابو الحاکم قریشی کا نام سنا ہوگا. کیچ اور مکران کے حکمراں تھے. اپنے باپ بہاؤالدین کے انتقال کے بعد ان کو حکمرانی ملی. حمید الدین ابو الحاکم قریشی نے 21 سال تک حکومت چلائی کیچ اور مکران کے علاقے میں. کتنے سال؟ 21 سال. بڑے روب و دبدبے کے ساتھ, بڑے ہی جاہ و جلال کے ساتھ. جس شہر میں یہ حکم اپنی دارالحکومت بنائے ہوئے تھے, راجدھانی کیپٹل, اسی شہر کے اندر ان کا ایک باغ تھا. سنیے گا, بڑا دلچسپ واقعہ سنا رہا ہوں. اسی شہر میں ان کا بڑا خوبصورت باغ تھا اور اس باغ کے اندر ان کی ایک لونڈی رہا کرتی تھی. یہ آرام کرنے کے لیے حمید الدین ابو الحاکم قریشی اس باغ میں جایا کرتے تھے اور ان کی لونڈی ان کے لیے نرم و نازک بستر بچھا دیا کرتی تھی. لونڈی. ایک دن حمید الدین ابو الحاکم قریشی اسی شہر کے اندر جاتے ہیں اور اسی باغ میں جو ان کا اپنا ذاتی باغ تھا اس باغ میں داخل ہوئے. ان کی لونڈی نے بستر بچھا رکھا تھا کہ آج ہمارے مالک آئیں گے, آقا آئیں گے. لیکن بستر بچھانے کے بعد ان کی لونڈی نے دیکھا, سوچا کہ دیکھے حکمرانوں کے بستر کیسے ہوتے ہیں, ہم تو کبھی اس بستر پر لیٹے نہیں, سوئے نہیں, لیکن آج دیکھیں کہ حاکم کا بستر کیسا ہوتا ہے, اس پر کتنا سکون ملتا ہے. ایسی وہ لیٹ گئی اور تھوڑی دیر کے لیے اس نے آنکھیں بند کر کے احساس کرنا چاہا کہ دیکھیں سونے کے بعد اس پر کتنا آرام ملتا ہے. اس نے آنکھیں بند کی کہ اس کو نیند آ گئی. ابھی دیر میں آئیں گے, چلو تھوڑا سا لیٹ کر دیکھتے ہیں کہ کتنا سکون دہ بستر ہے. جیسی وہ لیٹی اور لیٹتے ہی اس کو نیند آ گئی, اور جب وہ گہری نیند میں سو گئی اسی وقت حمید الدین ابو الحاکم
बाग में पहुंच गया, उसने अपने बिस्तर पर लेटी हुई अपनी लौंडी को देखा तो नागवार गुजरा कि मेरे बिस्तर पर, इस आलीशान बिस्तर पर मेरी लौंडी कैसे लेट गई। उसने चाबुक निकाला और वो चाबुक अपनी लौंडी के जिस्म पे मारा। एक ही चाबुक पड़ा, फड़फड़ा कर उठती है। लौंडी थी, तकलीफ हुई, उठ गई, खड़ी हो गई, अपने कपड़े को संभाला, ओढ़नी को संभाला। सॉरी, गलती हो गई मेरे आका। कैसे सोई? नहीं साहब, गलती हो गई, बस ऐसी लेट कर देख रही थी, मुझे क्या मालूम था कि नींद आ जाएगी। खड़ी हो जा, अभी तो एक कोड़ा पड़ा है, खड़ी हो। अब बताओ रे, सजा के वो हाकिम हमीदुद्दीन अबुल हाकिम उसको 9 कोड़े और मार कर 10 कोड़े पूरे कर लेता है। लेकिन हमीदुद्दीन की नजर पड़ती है उस कोड़े के बाद उसने जितने भी कोड़े मारे, हर कोड़े पर वो हंस रही है और खिलखिलाकर हंसती है। दूसरा कोड़ा मारा तो वो हंसती है, तीसरा कोड़ा मारा तो और जोर से हंसती है, चौथा कोड़ा मारा तो और खिलखिलाकर हंसती है। आखिरकार 10 कोड़े मारकर हमीदुद्दीन ने कोड़ा फेंक दिया और कहा, मेरी लौंडी बता, लड़की बता, आखिर बात क्या है? अगर मैं कभी तुझे एक थप्पड़ भी मार देता था तो तू रोती थी। आज तो मैं कोड़ों की बरसात तेरे ऊपर कर रहा हूं, लेकिन तू रोती नहीं है। आखिर न रोने की वजह क्या है? आज तू हर कोड़े पर हंस रही है। उसने जो जवाब दिया उसी ने हमीदुद्दीन अबुल हाकिम की जिंदगी बदल दी। वो लौंडी हंसते हुए चीख कर कहती है, मेरे आका, आज मैं सिर्फ इस बात पर हंस रही हूँ, ये देख कर हंस रही हूँ, ये सोच कर मैं हंस रही हूँ कि एक हाकिम के इस आरामदेह बिस्तर पर थोड़ी देर के लिए एक मामूली लड़की सो गई, एक लौंडी सो गई, तो तेरी अदालत में उसकी ये सजा है जो उसको पूरी पूरी ताकत से तू उसके ऊपर कोड़े कोड़े बरसा रहा है, कोड़े मार रहा है। जब थोड़ी देर इस आरामदेह बिस्तर पर लेटने की सजा तेरी अदालत में ये है मेरी, तो मैं ये सोचती हूँ कि अल्लाह की अदालत में उस आदमी की क्या सजा होगी जो पूरी जिंदगी इस आरामदेह बिस्तर पर सोता है, आराम से सो रहा है। उस शख्स की यानी तेरी सजा उस अल्लाह की अदालत में क्या होगी जब थोड़ी देर के लिए, चंद लम्हों के लिए तेरे बिस्तर पर लेटने के बाद जब तेरी अदालत में इतने से आराम करने की सजा ये है, तो तेरी तो पूरी जिंदगी ऐशो आराम में गुजर गई, तो अल्लाह की अदालत में तेरी सजा क्या होगी? हमीदुद्दीन अबुल हाकिम ने छोड़ा, कोड़ा फेंका, अपनी लौंडी को आजाद किया और वहीं से सल्तनत को ठुकराया, हुकूमत को लात मारी और उलमा की सोहबत में बैठ गया। दावत और तबलीग करते करते एक अच्छा दाई और मुबल्लिग बन गया। फिर उसने सल्तनत और हुकूमत की तरफ पलटकर नहीं देखा। हमीदुद्दीन अबुल हाकिम ने जुमे के आधे घंटे का खुतबा नहीं सुना था। हमीदुद्दीन अबुल हाकिम ने मौलवी जर्जीस की तरह किसी मौलवी की 1.5-2 घंटे की तकरीर नहीं सुनी थी। मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर कीजिए, आप गौर कीजिए, आप क्या जिंदगी थी। चल दिया वहीं से, अपनी इस्लाह करने लगा और फिर इतनी इस्लाह की कि सल्तनत को ठुकरा कर लात मार के गया और दावत और तबलीग करते करते एक अच्छा दाई और मुबल्लिग बन गया। गुमनामी की जिंदगी गुजारी। मेरे भाइयों, हुकूमत को लात मार दी। अगर फितरत में जिंदगी बाकी हो तो नसीहत के लिए एक जुमला काफी होता है। ईमानदारी के साथ बताओ, आजाद पार्क में बनारस के चप्पे चप्पे से आए होंगे लोग, कोने कोने से आए होंगे लोग। जब नसीहत के लिए और अपनी जिंदगी को बदलने के लिए एक जुमला काफी है, एक जुमला काफी है, तो हमारी तो पूरी जिंदगी जलसे सुन सुन के हो गई है। हमारी तो पूरी जिंदगी इज्तिमात करते करते और आपकी सुनते सुनते गुजर गई है। फिर हमारी जिंदगियों में इनकलाब क्यों नहीं आता है? हमारी इस्लाह क्यों नहीं होती है? हम अपने आप को क्यों नहीं देखते हैं? बिल्कुल उस पुख्ता और चटियल जमीन की तरह हम हो चुके हैं। पानी गिरा और बह गया, न उस पथरीली जमीन ने पानी को जज्ब किया और न ही किसी दूसरे को फायदा पहुंचाया। मेरे भाइयों,
فطرت میں جس کی زندگی ہوتی ہے وہ سخت زمین کی طرح نہیں ہوتا بلکہ نرم زمین کی طرح ہوتا ہے. جیسے کسی مردہ اور نرم زمین پر آسمان کی بارش کے قطرے گرتے ہیں وہ پانی کو جذب کر لیتی ہے, خود فائدہ اٹھاتی ہے وہ زمین, اور پھر اس سے سرسبز و شاداب کھیتیاں پیدا ہوتی ہیں, ہری بھری ہریالیاں پیدا ہوتی ہیں, ہری بھری سبزیاں پیدا ہوتی ہیں, پھر وہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. فطرت, جس انسان کی فطرت میں زندگی باقی ہے تو اس کے اندر یہ نرمی بھی ہوگی, وہ واعظ و جلسے سنے گا, خود بھی فائدہ اٹھائے گا اور اس کو محفوظ کر کے دوسروں تک بھی اپنی بات پہنچائے گا اور دوسروں کی بھی اصلاح کی فکر ہوگی. لیکن جس طریقے سے وہ مردہ زمین, نرم زمین پہلے خود پانی کو جذب کر کے اپنے آپ کو فائدہ پہنچاتی ہے, اس کے بعد پھر ہریالی پیدا کرتی ہے, اسی طریقے سے پہلے ہمیں اپنی اصلاح کی فکر خود ہونی چاہیے اور اس کے بعد میں ہمیں دوسروں کی فکر ہونی چاہیے. آ رہا ہوں میں, تھوڑا وقت اور لگے گا سما باندھنے میں اور وہاں تک پہنچنے میں, توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا پر آؤں گا بھی اس طرف میرے بھائیوں. لیکن اس سے پہلے یہ بتا دوں, اسی لیے حدیثیں پڑھیے تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو حقیر سمجھنے کی اجازت نہیں دی, اور یہ نہیں کہا کہ تم کسی بھی چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو حقیر سمجھو. یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی تم کرو گے تو ایک دن پہاڑ بن جائیں گی. کسی بھی چھوٹی نیکی کو حقیر مت سمجھو. یہ اس میں کیا ہوگا, سائیکل سے موٹر سائیکل سے گزر رہے ہو, راستے میں کیلے کا چھلکا پڑا ہے, بیٹھو یار ہم تو موٹر, حقیر مت سمجھو. بائک روک دو, فور ویلر روک دو, راستے میں پڑا ہے چھلکا اٹھاؤ. ایسا نہ ہو کہ تم نے دیکھنے کے بعد بھی آپ فراموش کر گئے, آگے گزر گئے, پیچھے کوئی بوڑھا آدمی, اندھا آدمی اس کیلے کے چھلکے پر پیر رکھ کے پھسل جائے, دانت ٹوٹ جائیں, گھٹنے پہ چوٹ لگ جائے, ہڈی پھسل جائے کہ بڑھاپے میں پھر ہڈیاں جلدی جڑتی بھی نہیں ہیں. کسی بھی نیکی کو حقیر مت سمجھو. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آئے خواتین کی جماعت, آئے عورتوں کی جماعت, اپنے پڑوس میں رہنے والی پڑوسن کو کوئی چھوٹی سے چھوٹی اور حقیر سے حقیر چیز دینے میں ہچکچاؤ مت, شرماؤ مت, اس کو حقیر مت سمجھو. تمہارے پاس جو بھی دینے کے لائق ہو وہ تم دے دیا کرو, اس کو دینے میں ہچکچاؤ نہیں. یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اگرچہ تمہارے پاس بکری کا خر ہی کیوں نہ ہو, خر, بکری کا پیر بھی نہیں, پیر کے اوپر لگا رہتا ہے, فرمایا کہ اس کو خر ہی کیوں نہ ہو, ہچکچاؤ نہیں. تو چھوٹی سے چھوٹی نیکی بتائیے آپ, اس کو بھی دینے میں ہچکچاؤ نہیں. چھوٹا سا چھوٹا نیک کام ہی کیوں نہ ہو, قیامت کے دن یہ تمہارے سامنے پیش کر دیا جائے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. چھوٹے سے چھوٹا اور معمولی اور ذرہ سرسوں کے دانے کے برابر, چیوٹی کے سر کے برابر. میرے بھائیوں فرمایا اتنی سی بھی اگر نیکی ہے تو اس کو بھی کر ڈالو, حقیر سمجھ کے چھوڑو نہیں. اس لیے کہ جو شخص ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا تو اس کو بھی وہ اپنے نامہ اعمال میں دیکھ لے گا, اور جس طرح چھوٹی سے چھوٹی نیکی نامہ اعمال میں دیکھے گا اسی طریقے سے چھوٹا سا چھوٹا گناہ بھی وہ اپنے نامہ اعمال میں دیکھے گا. کوئی چیز بچی نہیں ہوگی, انسان کے سامنے پورا رجسٹر رکھ دیا جائے گا. میرے پیارے بھائیوں غور کیجئے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بوڑھی عورت کی کہ گھر میں صبح جایا کرتے تھے, ارلی مارننگ. وہ بوڑھی عورت کمزور تھی, بستر پر لیٹی رہتی تھی, اٹھنے کے لائق نہیں تھی. اور آپ کے ذہن میں یہ بات میں بٹھا دوں, ہوش گزار کر دوں کہ حضرت عمر یہ کام حضرت ابو بکر کے دور خلافت میں کیا کرتے تھے. حضرت ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں یہ کام کیا
کیا کرتے تھے, وہ جایا کرتے تھے اور ایک بوڑھی عورت کے گھر میں جا کر 3 کام کر دیا کرتے تھے. پہلا کام, بوڑھی عورت کے گھر میں کوئی رہتا نہیں تھا, جا کر جھاڑو لگا دیا کرتے تھے. اس عورت کے کپڑے بھی دھلنے والا کوئی نہیں تھا, بوڑھی عورت کے اس کے کپڑے بھی حضرت عمر فاروق دھل لیا کرتے تھے. اور اس کے گھر میں جو برتن تھا جس میں وہ کھانا کھاتی تھی, اس کا برتن بھی وہ دھل لیا کرتے تھے. خلیفہ کون ہے؟ ابو بکر. اور صبح ہی صبح کون جاتے ہیں؟ ارلی مارننگ عمر فاروق. یہ 3 کام کر دیا کرتے تھے. اب بتائیے, جھاڑو دینا حقیر کام ہی تو آج ہم سمجھتے ہیں. ابھی کسی کے گھر میں میری دعوت ہو, پہنچ جاؤں, اچانک اس کو جھاڑو لگاتے ہوئے دیکھوں تو مولوی جرجیز ایک ہی تانا ماریں گے, کیا بات ہے, آپ کی بیوی آپ سے جھاڑو لگواتی ہے؟ جھاڑو لگانا پڑ رہی ہے گھر میں. کسی کو برتن مانجتے ہوئے دیکھ لوں تو ایک دم یہ حالت ہو گئی ہے. شادی کے یہ سائیڈ ایفیکٹ, یہ اپنے گھر کا معاملہ نہیں, ایک بوڑھی عورت کے گھر میں حضرت عمر جھاڑو لگا رہے ہیں. ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارلی مارننگ اٹھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ میرے آنے سے پہلے جھاڑو لگ چکی ہے. برتن مانجنے کے لیے گئے تو دیکھا کہ برتن کی بھی صفائی ہو چکی ہے. بوڑھی عورت کا کپڑا دھلنے کے لیے مانگا تو پتا چلا کہ کپڑا بھی کوئی دھل کر چلا گیا ہے. حضرت عمر نے کہا ہے پتا نہیں ہوگا کوئی, چلو کوئی بات نہیں. دوسرے دن پھر آئے تو دیکھا کہ میرے آنے سے پہلے پھر یہ کام ہو چکا ہے. تیسرے دن اس گھر میں پھر داخل ہوتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ آج بھی کوئی مجھ سے بھی پہلے آیا اور یہ کام کر گیا. حضرت عمر نے کہا جو کام میں کرتا تھا اور کسی کو پتا نہیں تھا اب کوئی اور کر رہا ہے, پتہ لگانا چاہیے کہ آخر یہ کام کرتا کون ہے, یہ کام کرتا کون ہے. دیکھیں تو صحیح, چھپ گئے رات ہی میں, آدھی رات کے بعد چھپ گئے کہ دیکھیں آج کون آتا ہے. درخت کی آڑ میں چھپ گئے. کوئی شخص آیا, اندر داخل ہو گیا, جھاڑو دینے لگا, برتن مانجنے لگا, کپڑے دھلنے لگا. حضرت عمر اس وقت تو اندھیرے کی وجہ سے نہیں پہچان سکے, لیکن جب گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں کہ دیکھیں یہ شخص ہے کون, تو پتہ چلا کہ یہ کوئی اور شخص نہیں ہے, وہ اس عرب کے خطے کا حاکم وقت, خلیفہ وقت ہے, وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, جو خلیفۃ المومنین ہیں, خلیفۃ المسلمین ہیں, اور ہم سے بھی پہلے اٹھ کر اس بوڑھی عورت کے گھر میں جھاڑو لگا دیا کرتے ہیں, برتن مانج دیا کرتے ہیں, اور اس کے کپڑے بھی دھل دیا کرتے ہیں. میرے بھائیوں, جھاڑو لگانا, مولوی جرجیز جلدی مسجد میں داخل ہوتے وقت اللہ کے گھر میں بھی بہت جلدی تیار نہیں ہوگا جھاڑو اٹھا کر. میرے بھائیوں, سب کے سامنے مسجد کو صاف کرنے کے لیے شاید اکیلے میں یہ کام کر بھی لوں, لیکن سب کے سامنے شاید شرما جاؤں, حیا آ جائے, لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں, لیکن خلافت کا کوئی تکبر نہیں ہے ان کے دل و دماغ میں کہ میں خلیفہ ہوں, اس کے گھر جا کے جھاڑو لگاؤں گا. ارے میرے حکم پر تو پیسیوں نوکر چلے جائیں گے جھاڑو لگانے کے لیے. نہیں, یہ نیکی کرنے کا موقع جب مجھے مل رہا ہے تو میں کیوں نہ کروں. اس حقیر سے کام کو بھی انہوں نے میرے بھائیوں غلط نہیں سمجھا, کمزور نہیں سمجھا, اور کم نہیں آکا, سوچا کہ یہ موقع مل رہا ہے تو کرو. یہ منظر ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے, صرف سنانے کے لیے نہیں ہے. پتہ چل جائے گا صبح اٹھ کر کے کس کے کانوں میں ڈائریا تھا اور کس کے کانوں میں نہیں تھا. کون ہے جو یہاں ایک کان سے سن رہا ہے اور صبح ہوتے ہوتے دوسرے کان سے اڑا دیا جائے گا. میرے بھائیوں, نظر ڈالیے, یہ حضرت عمر فاروق کا منظر ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا, بخاری کے الفاظ, تصدقوا, لوگوں صدقہ و خیرات کرو. اور پھر ایک جملہ آپ نے اس میں یہ بھی فرمایا, اگر صدقہ دینے کے لیے تمہارے پاس بہت بڑی دولت نہیں ہے, بہت زمین و جائیداد نہیں ہے, بہت
दो। यहां तक आपने फरमाया इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो, वलौ बिशिक्क़ि तमरतिन, खजूर नहीं, एक खजूर भी बहुत बड़ी चीज हो गई। अगर खजूर की एक खाप, खजूर का एक टुकड़ा भी तुम्हारे पास हो और वो देकर भी सदका देने के लायक हो तो दे दो। उसी को देखकर अपने आप को जहन्नम की आग से बचा लो। फरमाया अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ, वलौ बिशिक्क़ि तमरतिन, चाहे खजूर का टुकड़ा ही तुम्हारे पास क्यों ना हो। ये हदीस हमें क्या बतला रही है कि एक छोटा सा टुकड़ा, आधी खजूर भी नहीं, उससे भी आधा टुकड़ा, लेकिन अगर वो भी सदका देना चाहो तो दे दो। इसको भी हकीर मत समझो। शायद इसको खाकर चबा कर कोई पानी पी ले और उसके मुंह से तुम्हारे लिए दुआ निकल जाए। वलौ बिशिक्क़ि तमरा, अगर खजूर का एक टुकड़ा हो तो उसको देकर भी तुम, किस तरीके से अमल पे उभारा जा रहा है। हम गुनाह करने पर मुसिर हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक ही के दौरे खिलाफत में, अबू बकर सिद्दीक ही के दौरे खिलाफत में कहत पड़ जाता है, खुश्क साली पड़ जाती है, हालात बहुत खराब हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते भरोसा रखो, इंशाअल्लाह अल्लाह कोई रास्ता निकालेगा। बस एक दो ही दिन के अंदर मुल्क शाम से 1000 ऊंटों पर अनाज और गल्ला लदा हुआ आ गया, और ये 1000 ऊंटों पर लदे हुए गल्ले के मालिक हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। और सुनिए, 1000 ऊंट और उस पर लदा हुआ गल्ला कितना होगा। जब मक्का चला कि अबू बकर के पास बहुत ज्यादा गल्ला आ गया है, तो सोचने लगे कहत तो पड़ा ही है, चलो अबू उस्मान गनी से खरीद लिया जाए। ताजिर लोग आए, हजरत उस्मान से कहने लगे हमारे हाथ गल्ला फरोख्त करोगे। उन्होंने कहा कि नफा क्या दोगे। ताजिरों ने कहा कि 10 दिरहम का माल हम आपका 12 दिरहम में खरीदने के लिए तैयार हैं, आप 10 का माल 12 में दे दो। हजरत उस्मान ने कहा नहीं, मुझे इससे भी ज्यादा मिल रहा है। कुछ और ताजिरों ने बोली लगाई, और बोली लगाते हुए फरमाया क्या है, उस्मान 14 रुपए में दे दो, 14 दिरहम में, यानी आपका 10 दिरहम में खरीदा हुआ गल्ला हम 14 दिरहम में खरीद लेंगे, फिर बाद में हम उसको बेचेंगे जितने में बेचना होगा, आप 10 का माल 14 में दे दो। हजरत उस्मान मुस्कुराते हुए कहते नहीं, मुझे इससे भी ज्यादा मिल रहा है। एक तरफ खजूर का टुकड़ा, ये देकर जान बचा लो, और एक तरफ 1000 ऊंट गल्ले से लदे हुए। मामूली छोटी सी छोटी नेकी की भी मिसाल देख लो, और बड़ी नेकी की भी मिसाल देख लो। आए बनारस के चौधरियों, आए बनारस के साहूकारों, आए बनारस के सेठों, रमजान के महीने में अपने घर की बनी हुई एक साड़ी किसी फकीर और गरीब को देते हुए भी उसकी वीडियो बनाकर शेयर करते हो व्हाट्सएप पर, मैसेंजर पर, और दिखाते हो कि मैंने गरीब को एक साड़ी दी है पहनने के लिए। नुमाइश करते हो अपनी फैयासी और सखावत की, और मजाक उड़ाते हो उस गरीब औरत का। शर्म मगर तुम्हें नहीं आती है, हया करो, शर्म करो। इस व्हाट्सएप पर ली जाने वाली तस्वीरों ने, रोजा इफ्तार और उसकी पार्टी दी हुई तस्वीरों ने, कुर्बानी के बकरों की फोटोओं ने, मेरे भाइयों हमारी इबादतों में रियाकारी पैदा कर दी है, हमें बदअमली की तरफ ढकेल दिया है। आज हम रमजान में अगर 10 लोगों को भी रोजा इफ्तार कराते हैं तो उसकी भी फोटो और व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं कि आज हमारे घर 10 आदमी आए, मैंने आज इनको रोजा इफ्तार कराया है। इन नुमाइशों से बचो, इन अय्यारी और मक्कारी से इज्तिनाब करो।
मौलवी जर्जीस का अब्दुल गफ्फार सल्फी साहब का फोटो लेकर शेयर कर देने से तुम्हें जन्नतुल फिरदौस का सर्टिफिकेट नहीं मिल जाएगा। मेरे भाइयों, इन तमाम किस्म की नुमाइशों से इज्तिनाब करिए और हजरत उस्मान गनी की सीरत को उठाइए। एक तरफ कहा वलऊ बिशिक्क तमरा, और वो उठाओ मुस्लिम शरीफ की हदीस, बुखारी की हदीस, जिसमें कहा जातनी साइला, मेरे पास एक मांगने वाली आई। हजरत आयशा फरमाती है कि मेरे पास एक मांगने वाली आई और मेरे पास वमाहा सबियान, उसके साथ दो छोटे छोटे बच्चे थे, बहुत छोटे छोटे बच्चे। मेरे पास कुछ नहीं था देने के लिए, एक खजूर थी, मैंने उसको उठाया और उस औरत को दे दिया।